السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یعنی روزانہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو تہجد کی نماز میں 3 غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ہم رات کو اٹھتے ہیں، اپنے نرم ملائم بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، تہجد کے لیے وقت نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری نماز ہی قبول نہ ہو تو کتنا بدقسمتی کی بات ہوگی، کتنا ہمارے لیے ایک بہت بری چیز ہوگی کہ اتنی محنت کے بعد، نیند کو قربان کرنے کے بعد اب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور ہماری تہجد ہی قبول نہ ہو، اور ہم ایسی غلطیاں کر رہے ہوں جن کی وجہ سے ہم ان کو غلطیاں نہ سمجھ رہے ہوں اور ان کی وجہ سے ہماری نماز ہی قبول نہ ہو رہی ہو۔ تو دیکھیں، تہجد کی نماز یہ ایسی قیمتی اور ایسی پسندیدہ نماز ہے اور ایسی فضیلت والی نماز ہے کہ جس کے لیے اہتمام بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کو نفل نمازوں میں فرض نماز کے بعد زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، دعائیں مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائے، اس کو روزی دی جائے، اس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ تو صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور جو شخص تہجد کے لیے اٹھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی دعائیں اللہ سنتا و قبول ہوتی ہوں، تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے وہ شخص جو تہجد کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آدمی بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ اس میں سے وہ لوگ جو میدان جہاد کے لیے صفیں بناتے ہیں، یعنی جہاد کا میدان ہے، اس میں جو لوگ صفیں بناتے ہیں لڑائی کے لیے، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو فرض نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہے اور اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان ساری فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، ان ساری نیکیوں سے اور ان سارے فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں؟ وہ 3 غلطیاں وہ آپ توجہ سے ذرا سنیں۔ ایک تو تکبر ہے۔ تکبر یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے اور عظمت اللہ کی اوڑھنی ہے۔ جو شخص اللہ کی تکبر والی صفت اور اللہ کی تکبر والی چادر کو جو ہے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے جو شخص تکبر کرتا ہے۔ اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس شخص کے دل کے اندر تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائیں گے اور یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو تکبر جو ہے یہ اپنے اندر پیدا نہ کیا جائے کہ تہجد پڑھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، میں تو اتنا بڑا تہجد گزار ہوں، اتنا بڑا نمازی ہوں، اتنی دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ یہ چیز سوچ کر اپنے اندر بڑائی پیدا کر لینا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، زمین میں عاجزی انکساری کے ساتھ چلو، اکڑ کے نہ چلو۔ ایک جگہ ہے جہاں پر حکم دیا ہے اکڑ کے چلنے کا، وہ بیت اللہ کا طواف ہے۔
3 چکر جو شروع کے ہوتے ہیں ان میں رمل کرو، کندھے ہلا کر چلو، دشمنوں پر تمہارا روب طاری ہو، یہ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی جگہ پر اکڑ کے چلنا، تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ تکبر کرتے ہیں، اور دوسری ریاکاری ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھلانا۔ ہمارا جو شخص ریاکاری کرتا ہے، جس میں واقع میں آتا ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ہم تو تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نیکیاں حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جس نے ریاکاری کی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، تہجد پڑھی، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اتنی زیادہ وعید بیان فرمائی ہے۔ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، باتوں باتوں میں جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یا یہ کہتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھا تو یہ واقعہ پیش آیا، یا وہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ یہ اشاروں میں، باتوں باتوں میں جو شخص بار بار اظہار کر رہا ہوتا ہے تہجد کا، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں۔ تو ریاکاری کرنے والا، اس کی بھی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بڑی غلطی ریاکاری ہے۔ ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کسی کو ترغیب دینے کے لیے ریاکاری کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کر دوسرے بھی نماز پڑھیں، میں صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کر دوسروں کو بھی جو نصیحت ہوگی وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اگر اس نیت سے اگر کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو یہ کسی حد تک جائز ہے، لیکن ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری غلطی جس سے تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ہم رات کو جب اٹھے، رات کے آخری پہر صبح کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، تو ہم ٹائم نہیں دیکھتے، وقت نہیں دیکھتے۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے، جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں صبح صادق کے وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذانیں کہیں 10 منٹ بعد، کہیں 15 منٹ بعد، کہیں آدھے گھنٹے بعد، مختلف ٹائم کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اور صبح صادق تو 10 منٹ، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو گئی، اور جو شخص اذان تک تہجد پڑھتا رہا تو تہجد کا وقت تو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ تو اس شخص کی تہجد کیسے قبول ہوگی جو اذان تک تہجد پڑھتا رہا ہے، صبح صادق ہونے کے بعد بھی تہجد پڑھتا رہا؟ تو ایسی شخص کی جو ہے تہجد قبول نہیں ہوتی، تہجد ہوگی نہیں، قبول ہونے کی تو دور کی بات ہے، اس کی تہجد ہی نہیں ہوگی، تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی گھڑیوں کو نوٹ کریں، وقت کو نوٹ کریں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، تہجد کا وقت ہے بھی یا نہیں۔ تو تہجد کے وقت کا خیال رکھا جائے۔ مسجد میں گھڑیاں لگی ہیں ڈیجیٹل، اس میں انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے کہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ کیلنڈر ہیں، اسی طرح جنتریاں ہیں، موبائل میں ایپس آئی ہوئی ہیں، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، اس میں تمام اوقات نمازوں کے بتائے جاتے ہیں، تو دیکھنا آسان ہے، تو اس سے آپ وقت کا اندازہ لگا لیں۔ تو یہ 3 مسٹیک ہیں، ایک تو تکبر کرنا کہ میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، ریاکاری کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، دوسرا وقت کا نہ ہونا، ٹائم کا نہ ہونا، بے ٹائم آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ 3 بہت بڑی مسٹیک ہیں جن کی وجہ سے ہماری نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ تو ان غلطیوں سے بچیں تاکہ ہماری نماز تہجد اللہ کے ہاں قبول ہو، اور ہم جو یہ فضیلت جو حدیث میں آئی ہے وہ حاصل کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروا سکیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔